أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم سورہ لإیلاف اور سورۃ الفیل پڑھیں گے. شروعات کریں گے ہم سورۃ الفیل سے، کیونکہ دونوں صورتوں کا ایک خاص تعلق ہے، دونوں کے معنی باہم آپس میں مربوط ہیں. تو الم تر کیف سے شروع کریں گے تو لإیلاف قریش کی صورت انشاءاللہ ہمیں بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے، ہاتھی کو بولتے ہیں فیل. تو یہاں پہ اصحاب فیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کا واقعہ بہت تفصیل سے جو ہے اسلامک ہسٹری میں آیا ہے اور قرآن شریف میں بھی ہے. یہ بہت مختصر ہے، تو میں آپ کو مختصراً بتلا دیتا ہوں کہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے. تو ابرہہ جو ملک یمن کا گورنر تھا، اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد یہ سوچا، یہ ارادہ کر لیا کہ یہاں پر میں ایک ایسا کنیسہ عربی میں بولتے ہیں گرجا گھر کو، کہ میں ایک ایسا کنیسہ بناؤں گا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یمن کے جو لوگ کعبۃ اللہ حج کرنے جاتے ہیں اور جا کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہ لوگ وہاں نہ جا کر اسی کنیسے میں یعنی گرجا گھر میں جانے لگ جائیں. تو چنانچہ اس نے بڑا عالی شان محل تیار کرایا اور بڑی عالی شان بلڈنگ کنیسہ گرجا گھر تیار کیا. اسے سونے چاندی اور جواہرات سے مرصع کروایا، سجوا دیا اسے، اور اعلان کر دیا اس کو بنانے کے بعد، کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا اعلان کر دیا کہ اب یمن کے لوگ مکہ نہیں جائیں گے، اب بیت اللہ کا طواف نہیں کریں گے، بلکہ یہیں پر گرجا گھر میں ہی جو ہے یہ تمام عبادتیں کی جائے، یہیں پر حج کیا جائے اور یہیں پر طواف کیا جائے. تو اس وقت اگرچہ عرب جو ہے ان میں بت پرستی عام تھی، وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن ابھی بھی اللہ کے گھر کی عظمت ان کے دلوں میں باقی تھی. تو چنانچہ قریش کے کسی شخص نے یا عدنان قحطان کے کسی شخص نے رات میں گرجا گھر میں جا کر اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، وہاں پر اپنی ضرورت پوری کر لی اور اسے گندگی سے آلودہ کر دیا. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے قریب آگ جلائی اپنی ضرورت کے لیے، اور وہ آگ گرجا گھر میں لگ گئی جس سے گرجا گھر کو کچھ نقصان بھی ہوا، یہ بھی روایت میں آتا ہے. تو چنانچہ اس واقعے کے بعد جو ہے جو یمن کا گورنر تھا وہ بھڑک گیا، اسے غصہ آ گیا. غصے سے تل ملا اٹھا. فوراً کیا کہا اس نے کہ اب تو میں کعبۃ اللہ کو ڈھا کر رہوں گا، اب میں رکنے والا نہیں ہوں، خانہ کعبہ کو میں منہدم کر دوں گا. چنانچہ 60,000 کی فوج اور تقریباً 1 درجن ہاتھی لے کر وہ تیار ہو گیا، مکہ کی طرف چل پڑا. یمن سے، یمن جو ہے وہ مکہ سے ساؤتھ میں پڑتا ہے، تو وہ چل دیا. راستے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے اس سے جھڑپ کی، اس سے ٹکر لی، اس کا مقابلہ کیا کہ تم کہاں جا رہے ہو بھائی، یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہے ہو، وہ تو ہمارے دلوں کی عظمت ہے. لیکن 60,000 کی فوج کے سامنے
وہ سب چھوٹے 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 جو قبیلے تھے وہ بے بس رہ گئے، اور سب کو اس نے شکست دے دی اور بڑھتا چلا گیا۔ مقام مغمس میں پہنچا تو دیکھا کہ جو ہے قریش مکہ کے 200 اونٹ چل رہے ہیں، تو چنانچہ اس نے 200 اونٹ گرفتار کر لیے۔ یہ 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، جو اس وقت قریش کے اور اس وقت مکے کے سردار تھے۔ اس نے ایلچی بھیج دیا، ابرہہ نے گرفتار کرنے کے بعد اونٹوں کو ایک ایلچی مکہ بھیج دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، تم سے جنگ نہیں کی جائے گی، تم کچھ مت کہو، ہمیں خالی کعبے کو ڈھانے دو۔ ایلچی کو بتایا، وہ عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کے پاس آئے۔ ایلچی جب گیا عبد المطلب کے پاس بتایا تو عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے دیکھا بڑی باروب شخصیت ہے عبد المطلب، بڑے وجیح لگتے تھے، باروب لگتے تھے عبد المطلب، تو دیکھ کر اپنی کرسی سے نیچے اتر گیا اور ان سے پوچھا کہ جو ہے بتائیے کیا معاملہ ہے، کیا کہنا ہے آپ کا، کیا آپ جنگ کریں گے؟ ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے ہیں، بتائیے آپ کیا کریں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو صرف میرے 200 اونٹ واپس کر دو۔ اس پر بڑا حیران ہوا ابرہہ، اسے بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو تمہارے دلوں کی عظمت کعبۃ اللہ کو ڈھانے جا رہے ہیں، لیکن تمہیں اپنے خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں ذرہ برابر اس کے بارے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تمہیں اپنے اونٹوں کی لگی ہوئی۔ تو بڑا حیران ہوا اور عبد المطلب سے کہا کہ آپ کی تو میرے دل میں بہت بڑی قدر تھی، بڑی ویلیو تھی آپ کی تو میرے دل میں، لیکن اب وہ نہیں رہی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں تو مجھے میرے اونٹ دے دو، باقی کعبہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ اس کا مالک ہے تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ کہا عبد المطلب نے۔ تو چنانچہ ابرہہ نے عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس کر دیے اور چل پڑا۔ جیسے ہی وہ ادھر چلا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا، جو وہ ہاتھی لے کر جا رہا تھا، وہ ہاتھی آگے نہیں چل رہا تھا، اس کو بڑے کچوکے لگائے گئے، مارا گیا، اسے پیٹا گیا چلنے کے لیے، لیکن وہ مکہ کی طرف کو، کعبے کی طرف کو نہیں چلتا تھا، دوسری سمت چل دیتا تھا، جہاں سے آیا یمن کی طرف سے، ساؤتھ کی طرف سے، ادھر وہ چل دیتا تھا، لیکن ادھر جانے کی اس کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دیکھتے کیا ہیں کہ بحر احمر یعنی ریڈ سی کی طرف سے ایک جھنڈ آتا ہے، پرندوں کا غول آتا ہے، جھنڈ آتا ہے، اور اتنے زیادہ پرندے آتے ہیں کہ گویا گھٹا چھا جاتی ہے، اور ہر پرندے کی چونچ میں اور دونوں پنجوں میں ایک خاص قسم کی کنکر ہوتی تھی، اور وہ کنکر گولی سے زیادہ کام کرتی تھی، گولی کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں، جس کو بھی وہ کنکر لگتی تھی تو گویا اس کے ایک خاص قسم کی الرجی پیدا ہوتی تھی، وہ کھجلاتا تھا تو اس کا گوشت بھی ٹکڑے ہو کر گر جاتا تھا، کھال پھٹ جاتی تھی۔ تو ان کے اندر افراتفری مچ گئی کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو چنانچہ وہ سرپٹ دوڑ کر بھاگے، افراتفری مچ گئی ان میں، وہ بھاگے وہاں سے۔ تو چنانچہ ابرہہ تو وہیں تو ہلاک نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے ملک جاتے جاتے راستے میں ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی اور ایک 60,000 کی فوج کو پہلے ہی واپس کر دیا۔ تو یہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا۔ اس کے تناظر میں آپ ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا؟ جو وہ چال چل رہے تھے ان کی چال کو بیکار نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے، جھنڈ کے جھنڈ چھوڑ دیے پرندوں کے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، کنکریاں پھینک رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ جسے بھوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، پھونک مار اڑ جاتا ہے، ایسے ہی ان کی حیثیت ہو گئی۔ تو اس صورت سے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں جو ہے، اس قریش کی عظمت کی وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے؟ گویا انہیں دین اسلام کی جانب ترغیب دی گئی ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تو قریش کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی، پورے عرب نے جان لیا کہ ارے قریش تو بڑے اللہ والے ہیں، ان کا تو اللہ کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، یہ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اپنے گھر کی، اور اللہ حفاظت کرتا بھی ہے، تو ان سے پنگا نہیں لینا ہے۔ تو گویا قریش کا ہوا بن گیا تھا پورے عرب میں، اسی لیے قریش کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے ڈاکہ زنی اتنی عام تھی، ڈاکے ڈالے جاتے تھے، چور رہتے تھے، لیکن قریش کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ ان کا انٹرنیشنل جو ہے ان کا بزنس تھا، وہ یمن بھی جاتے تھے اور ادھر شام اور فلسطین بھی جاتے تھے، لیکن راستے میں ان کو کوئی چھیڑنے والا نہیں تھا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ مختلف ملکوں میں جاتے تھے وہ بزنس کے غرض سے، لیکن کیا مجال تھی کہ کوئی ان کو چھیڑ دے؟ کیونکہ ان کا ہوا بیٹھ گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی ہیں اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں گویا عبرت بھی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ عبرت کیا ہے ہمارے لیے اس صورت میں؟ کہ اگر ہم شعائر الہی کی بے حرمتی کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے اس صورت میں پیغام ہے کہ جو بھی شعائر الہی کی بے حرمتی کرے گا یقیناً وہ عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ ہم نماز کو ہلکے میں لے لیں اور نماز کے بارے میں کچھ کلمہ کہہ دیں، اس کی بے حرمتی کر دیں۔ روزے کے بارے میں ہم بے حرمتی کرتے اور ہم کہہ دیں کہ روزہ تو وہ رکھے جس کے پاس کھانے کو نہ ہو۔ کتنا بڑا یہ کلمہ ہے۔ تو اگر ہم شاعر الہی کی بے حرمتی کرتے ہیں، قرآن شریف میں آیا بھی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی عظمت کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے، یہ اس کے دلوں کا تقوی ہے۔ تو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا گویا یہ تقوی کی ایک علامت ہے۔ تو اس صورت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ ہمیں شعائر الہی کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ بالکل اسی مضمون کی سورہ الإعلاف ہے، اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے ساتھ ہم اس کو اٹیچ کر کے دیکھیں گے تو ہمارے لیے سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں کہ چونکہ قریش کے لوگ عادی ہو گئے ہیں، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کے سفر کرنے کے عادی ہیں۔ وہ سردیوں میں ایک طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں دوسرے ملک جاتے تھے، وہ جہاں پر جو ہے تھوڑا ٹھنڈ ہوتی تھی، تو وہ عادی ہو گئے تھے، ان کو کوئی چھیڑنے والا بھی نہیں تھا۔ چھیڑتا کیوں نہیں تھا؟ آپ کو بتا دیا کہ اصحاب فیل کی وجہ سے ان کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی تھی۔ تو چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی وہ اسی واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد ہوئی، بہت مشہور واقعہ ہو گیا تھا۔ اور جس وقت یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قریش نے کئی مہینوں تک
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت ان بتوں نے تو نہیں کی، بلکہ ان بتوں کو خود اللہ تعالیٰ نے بچایا، ورنہ وہ سب بت بھی توڑ دیے جاتے جو اس میں رکھے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی ایک زمانے تک، لیکن پھر وہ بت پرستی کی طرف آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ چونکہ قریش عادی ہیں سردی گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو چنانچہ انہیں اس گھر کے رب کی، اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش سے کیا بولا کہ تم یو ٹرن لے لو، یعنی پہلے جو کام کر رہے تھے تم اور میری عبادت کر رہے تھے، بھائی میں نے کعبے کی حفاظت کی تھی، اس سے متاثر ہو کر تم میری عبادت کرنے لگ گئے تھے، تو واپس وہیں پر آ جاؤ، یو ٹرن لے لو۔ فَلْيَعْبُدُوا، تو چاہیے کہ وہ عبادت کریں رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی۔ تو اس صورت میں گویا دوسرے الفاظ میں قریش کو دعوت دی جا رہی ہے واپس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی۔ وہ رب کون ہے، مالک کون ہے؟ اللہ نے اپنی صفات گنوائی ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جس اللہ نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور خوف سے انہیں محفوظ رکھا۔ اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے اور ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کھانے کو دیں گے اور خوف و خطر سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، عبادت کرنے والے بندے کو کبھی بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور وہ رات میں بھوکا سوتا ہے۔ قرآن شریف نے کہا ہے، اگرچہ خاص سینس میں نازل ہوئی ہے یہ صورت، یہ آیتیں، لیکن قرآن کریم کا مفہوم وہ بہت وسیع ہوتا ہے، بہت وسیع مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کھانے کو دیں گے اور خوف و خطر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہی 2 مسئلے سب سے بڑے ملکوں کے ہوتے ہیں۔ آج بھی ملکی مسائل میں نمبر 1 مسئلہ غذا کا ہے، اور دوسرا مسئلہ سیکیورٹی کا ہے کہ انسان اپنے ملک میں سیکیور رہے، اسے کسی طرح کا کوئی خدشہ محسوس نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کو کھانے کو بھی دیا قریش کو، اور ان کو خوف و خطر سے بھی محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم نے چونکہ دعا بھی مانگی تھی، خانہ کعبہ کو جب حضرت ابراہیم نے بنایا تو فرمایا تھا وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا بنا دیں کہ لوگ جو ہے وہاں جانے پر آمادہ ہوں، ان کے دل مشتاق ہوں یہاں پر آنے کے۔ تو چنانچہ آج تک یہ چلا آ رہا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں حج کرنے جاؤں، ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ کون سی آنکھ ہوگی جو خانہ کعبہ کو دیکھتی ہوگی، ترستے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کی دعا یہ بھی قبول ہوئی، اور وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ بھی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم نے کہ ان کو خوب کھانے کو دیا جائے، یا اللہ ان کو میوے اور پھلوں سے نواز دے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَآمَنَ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، کہ بھوک سے انہیں محفوظ رکھ دیا، انہیں کھانے کو دے دیا، ان پر بھوک مری نہیں آنے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قریش کو اس صورت میں کیا کہا گیا ہے، دونوں صورتوں کو ملا کر دیکھے تو پہلی صورت میں اصحاب فیل کا واقعہ بتا کر عبرت بیان کی گئی ہے کہ شاعر الہی کی بے حرمتی کرنے والا عذاب سے دوچار ہوگا، اور پھر اس واقعے کی وجہ سے قریش کا جو ایک مقام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا، اور جو ہے قریش کو کوئی بھی نہیں چھیڑتا تھا اور قریش کے ساتھ ڈاکہ زنی بھی نہیں کی جاتی تھی، تو قریش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف پلٹنے کو کہا۔
اس سے معلوم کیا ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، کہ جس کو بھی کسی دینی معاملے کی وجہ سے عزت یا دولت نصیب ہو تو بجائے کہ وہ اس پر فخر کرے، اسے شکر و اطاعت کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مجھے اگر عزت ملتی ہے قرآن کی وجہ سے، ایک دینی کام ہے، دینی معاملہ ہے، تو مجھے بجائے اس پر کہ میں فخر کروں اور دن دناتا پھروں، مجھے کیا کرنا ہے؟ شکر و اطاعت کا پہلو اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے قریش کو یہ نہیں کہا کہ جو ہے میں نے جو ہے لوگوں کے دلوں میں تمہاری عظمت ڈال دی ہے اور جو ہے آپ کا ایک ہوا بن گیا ہے لوگوں میں، سب جو ہے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا، اب تم دن دناتے پھرو، خوب موج مستی کرو۔ کیا کہا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا، وہ عبادت کریں، رب کی طرف پلٹیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ کسی بھی دینی کام کی وجہ سے اگر عزت یا دولت نصیب ہو رہی ہے، دولت بھی اگر نصیب ہو رہی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرنا ہے، اس پر فخر کرنا ہے، اس پر فخر نہیں کرنا ہے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھوک سے اور خوف سے نجات دلاتی ہے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کھانے کو دیں گے اور خوف و خطر سے محفوظ رکھیں گے۔ اور سورہ لإلاف قریش اسی لیے اس کا پڑھنا، یعنی کسی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہو، دل ڈر رہا ہو اس کا، تو اس کو پڑھنا ایک مجرب عمل ہے۔ مجرب عمل یعنی اس کو پڑھ لے آدمی تو انشاءاللہ اس کا خطرہ جاتا رہے گا۔ بعض مرتبہ ہو جاتا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، ڈر گیا، اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، خدشہ محسوس ہو رہا ہے، تو ایک مجرب عمل یہ ہے کہ خطرے کے وقت اس صورت کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس خطرے کو دور کر دیں گے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا سورہ لإلاف قریش اور سورۃ الفیل کا، کہ جن میں دونوں کے معنی باہم مربوط ہیں۔ میں آپ کے لیے خلاصہ کر دیتا ہوں کہ سورۃ الفیل کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کا واقعہ یہ ہمارے لیے عبرت دی ہے کہ شعائر الہی کی تعظیم کی جائے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اور لإلاف قریش میں یہ پیغام ہے کہ کسی بھی دینی معاملے کی وجہ سے اگر عزت مل رہی ہے یا دولت مل رہی ہے تو اس پر رب کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور خوف و خطر میں اس صورت کا پڑھنا بھی ایک مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شعائر الہی کی عظمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔